السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جیولی کوزیک نے کہا ہے کہ پاکستان کا قرض پروگرام مکمل طور پر درست راہ پر گامزن ہے۔ IMF کی ڈائریکٹوریٹ کمیونیکیشن جولی کوزیک نے کہا کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے معاشی جائزے کی 9 مئی کو متفقہ منظوری دی، جو قرض معاہدے کے شیڈول کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات اور پالیسی اقدامات کے حوالے سے واضح پیش رفت کی ہے اور پاکستان کو دیے گئے فنڈز کا مقصد زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانا ہے۔ یہ رقم بجٹ سپورٹ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری ستمبر 2024 میں دی گئی تھی، جو موجودہ جائزے کے مطابق مستحکم ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم پاک بھارت تنازع کے پرامن حل کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جاری شراکت داری مضبوط اور مؤثر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد ہے، دنیا انڈیا کی فکر کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان عالمی معیار کے مطابق کام کرتا ہے، ہمیشہ عالمی جوہری سلامتی کے اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جوہری سلامتی پر سنجیدہ تحفظات ہیں۔ بھارتی معاشرے میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی اور انتہا پسندانہ سوچ نے جوہری سلامتی کے حوالے سے حقیقی خدشات کو جنم دیا ہے۔ عالمی برادری کو اس امر پر تشویش ہونی چاہیے کہ بھارت کے جوہری اثاثے راج ناتھ سنگھ جیسے افراد کے کنٹرول میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا، بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور بلیک مارکیٹ میں فروخت جیسے واقعات اس کے نظام میں سنگین خامیوں کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی ایٹمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کی جوہری پروگرام کی آزادانہ تحقیقات کریں تاکہ خطے میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام بھارتی قبضے کے تحت منظم جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدامات ضروری ہیں۔ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے بتایا، پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ غزہ میں ہسپتالوں پر حملے پر سلامتی کونسل کو فوری طور پر رد عمل دینا چاہیے۔ انسانی حقوق کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، انسانی امداد کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو تحفظ دیا جائے۔ میڈیا ہمارا ستون ہے، پاکستان کے میڈیا نے پاک فوج کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، پاکستانی میڈیا نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے اور دکھاتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا کے کردار کو سراہا اور کہا کہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل حوالے کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل عطا کی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر قرار دیتے ہوئے کہا، قوم افواج کے شانہ بشانہ ہے، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، وطن کے ہر چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف شاندار فتح حاصل کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہر موقع پر مثالی قیادت دکھائی۔ ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب ہوئی۔ عسکری قیادت، وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے گورنرز، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور تقریب سے غیر حاضر رہے۔ تقریب میں غیر ملکی سفراء نے بھی شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس شرکا نے کہا کہ سفاکی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی بیرونی جارحیت اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ شہداء کا خون رائے کا نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا، پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف نے فورم کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں اعلیٰ ترین آپریشنل تیاری کی ضرورت پر
زور دیا۔ فورم نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری منصفانہ جدوجہد اور ان کی مکمل سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور انسانی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا صفاقی بھارت کے پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ فورم نے نہت شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریح اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا۔ فورم نے مارکہ حق میں شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ شرکائے کانفرنس نے فیلڈ مارشل کے اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کی مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ کانفرنس میں آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خوزدان میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ بھارت نے برہموس میزائلوں سے حملہ کیا، ہم نے 1971 کا حساب بھی چکا دیا، اب مودی حملے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، کہا سپہ سالار نے فون پر بھارت کی پسپائی اور جنگ بندی کی تیاری کی اطلاع دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑی اور امید ہے کہ کبھی نہ پڑے، بری، فضائی اور بحری افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ مظفر آباد میں منعقدہ تقریب میں بھارتی جارحیت کے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے، شہداء کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے گئے۔ فیصلہ کیا اب ہم اپنا حق استعمال کریں گے۔ صبح 2:30 بجے مجھے سپہ سالار کا فون آتا ہے، ہندوستان کے میزائل جو ہیں وہ نور خان ایئرپورٹ کے اوپر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ جو ہمارے ہتھیار ہیں اس کی دور دور تک اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ کبھی انشاءاللہ امید ہے قیامت تک پڑے گی۔ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ مجھے فون آیا سپہ سالار کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ ہندوستان سیز فائر کے لیے تیار ہے، یعنی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے۔ مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت جنگ بندی برقرار ہے۔ سیز فائر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کال پر ہوئی، بھارت نے رضامندی ظاہر کی تھی، جنگ بندی کی پیشکش پہلے بھارت نے کی، پاکستان نے بعد میں آمادگی ظاہر کی۔ اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش نہ کرتے۔ بھارت سے بات چیت کے لیے کبھی دنیا کی منتیں نہیں کیں، بھارت جب تیار ہوگا ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ مذاکرات کے مقام کا فیصلہ جب بھی ہو پاکستان بات چیت سے انکار نہیں کرے گا۔ ہم نے جو کچھ کیا صرف اپنے دفاع میں کیا، دونوں راؤنڈز میں پاکستان نے صرف رد عمل دیا، پہل بھارت نے کی، ہم سائے تبدیل نہیں کر سکتے، بھارت کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ بھارتی سیاسی بیانات افسوسناک اور حقیقت سے بعید ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ اپنی شکست کو تسلیم کیا جائے، بھارتی دہشت گرد میں سرگرم ہیں۔ کہ ہم نے اس دفعہ پاکستان نے نیریٹو جو ہے انڈیا کا 2019 کی طرح وہ بننے نہیں دیا، اور وہ چونکہ سچ پہ مبنی تھا تو یہ انڈین پراکسی جو ہیں یہ باز نہیں آ رہی، تو ہم نے ایک پرماننٹ میکنزم جو ہے اس کو بھی آفر کیا تھا کہ ایک پرماننٹ میکنزم بنا لیتے ہیں۔ ہم تو آپ کی طرح کاوڑ نہیں ہیں کہ پلوامہ ہو تو آپ پاکستان پہ بلیم، کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان پہ بلیم کر دیتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے۔ ہم تو کہا تھا کہ دیکھو جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے، اور جب ہم نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو ارلی آورز 4 بجے صبح 10 مئی کو آپ کہہ دیں فجر سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو ٹائم لیگ کے ساتھ ہر چیز پبلک کی، ہر چیز بتائی کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں، کہاں حملہ کر رہے ہیں، کہاں اپنا بدلہ اتار رہے ہیں اپنے ڈیفنس میں UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق، تو ہم تو چھپا کے نہیں کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کو ناقابل فراموش سبق سکھایا، بھارت ایسا کبھی نہیں بھولے گا۔ ڈی جی ISPR کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان کی فوجی حکمت عملی کو مستقبل میں عسکری اداروں میں بطور مثال پڑھایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان نے صرف سچ پر مبنی بیانیہ اپنایا، کسی بھی معاملے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور حقائق کو مسخ نہیں کیا، جبکہ بھارتی حکومت اور میڈیا آج بھی فرضی کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرنے کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا مذہبی مقامات کو نشانہ بنانا پاکستانی اقدار اور دین کے سراسر منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی قوم فولادی دیوار بن کر کھڑی رہی۔
عدالتی خبروں سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل کی بینچ پر اعتراض اور 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی متفرق درخواست مسترد کر دی ہے. عدالت نے کیس کی لائیو سٹریمنگ کی متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی. سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی. وکیل مخدوم علی خان کے سنی اتحاد کونسل کی متفرق درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی ایک متفرق درخواست منظور جبکہ 2 درخواستیں مسترد کر دیں. عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی بینچ پر اعتراض اور 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے سننے کی درخواستیں مسترد جبکہ کیس کی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے سے متعلق درخواست منظور کر لی. عدالت نے نظر ثانی کیس کی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا حکم دیتے ہوئے سپریم کورٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی. مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے وفد کی اینا بیئرڈا کی قیادت میں ملاقات. وزیر اعظم نے عالمی بینک کی وفد کا پاکستان میں خیر مقدم کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی بینک نے پاکستان کی ترقی میں کلیدی شراکت داری نبھائی ہے. $20 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری پر عالمی بینک کے شکر گزار ہیں. عالمی بینک کی سرمایہ کاری کے ثمرات یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. 2022 کے سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے. عالمی بینک نے سیلاب متاثرین کی مدد میں اہم کردار ادا کیا. عالمی بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستانی مہمان نوازی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا عالمی بینک حکومت پاکستان کے ساتھ تاریخی شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کے لیے وزیر اعظم کے مؤثر کردار کے شکر گزار ہیں. ملاقات میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی. وفاقی وزراء احسن اقبال اور احد چیمہ، شیزہ فاطمہ اور دیگر حکام بھی ملاقات میں شریک تھے. مالی سال 2025-26 کے بجٹ سے متعلق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری. ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف سے سپر ٹیکس میں کمی اور ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے ریلیف کے معاملے پر تاحال سخت موقف ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ تاحال کسی ریلیف پر پیش رفت نہیں ہو سکی. وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاہدے کا پابند ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کرے گا. آئی ایم ایف وفد کو بہت سے شعبوں سے متعلق ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے. آئی ایم ایف ٹیم کی جانب سے ڈیٹا پر تفصیلی سوالات کا سلسلہ سیشن ہوا. فی الحال آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نئی شرائط بھی طے نہیں ہو سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی زرداری ہاؤس آمد. بلاول بھٹو زرداری اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں فروغ پر بات چیت. ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جنگ بندی معاہدے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے. پاکستان خطے کے تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کی فضاؤں میں حکمران نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. چین کے سرکاری ٹی وی نے J-10C کی کامیابی پر ڈاکیومنٹری بنا کر نشر کر دی. دستاویزی فلم میں J-10C کی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. دستاویزی فلم میں بتایا گیا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان نے اسی طیارے کی مدد سے بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرائے. چینی سرکاری ٹی وی CCTV پر نشر ہونے والی دستاویزی فلم میں بتایا گیا اسی طیارے نے ڈاگ فائٹ میں بھارت کے 3 رافیل طیارے مار گرائے. چینی ٹی وی کے مطابق J-10C کا ایکسپورٹ ورژن ہے. چینی دستاویزی فلم کے مطابق J-10C کی تیاری 1980 کی دہائی میں شروع کی گئی تھی. 1997 میں J-10 کا پہلا ماڈل مکمل ہوا تو چینی ماہرین نے اسے معجزہ قرار دیا. سینیٹر شہادت اوان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی پر آبی وسائل کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اس انتاز معاہدے کی معطلی کے بھارتی دعوے پر تفصیلی غور کیا گیا. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت اور دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں. پاکستان کا زرعی اور توانائی نظام پانی پر منحصر ہے. وزیر آبی وسائل معین بٹو نے کہا بھارت کا معاہدہ معطل کرنا یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام ہے. سینتاس معاہدہ پاکستان کی لائف لائن ہے اور بھارت کو نیلم جہلم منصوبے پر بھرپور جواب دیا جا چکا ہے. سیکرٹری آبی وسائل نے واضح کیا کہ معاہدہ بدستور قائم ہے اور ہولڈنگ ان ایبسنس جیسی کوئی شق موجود نہیں.
اجلاس میں بتایا گیا کہ بھارت نے دریائے چناب کا پانی عارضی طور پر روکا، جس پر پاکستانی قانونی، سفارتی اور عالمی فورمز پر مؤثر جواب دے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایک اجلاس ہوا ہے، بھارت کی آبی دہشت گردی کی کسی صورت کو قبول نہیں ہوگی۔ چیئرمین کمیٹی کا یہ کہنا ہے پاکستان کا زرعی توانائی نظام پانی پر منحصر ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ سینیٹر شہادت اوان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی آبی وسائل کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں سنتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی دعوے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں 3000 کشمیریوں کو لاپتہ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 60 سے زائد گھروں کو بموں سے اڑا دیا گیا۔ پچھلے 77 سال سے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم بڑھا دیے گئے۔ مکار دشمن کو ایسا جواب دیا ہے جو دوبارہ جارحیت کی جرت نہیں کرے گا۔ بھارت نے پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں ہمارے بچوں کو شہید کیا۔ غزدار واقعے کے پیچھے بزدل دشمن بھارت کا مکمل ہاتھ ہے۔ اگلے 6 ماہ میں ہندوستان کی جانب سے امن دکھائی نہیں دے رہا۔ 70 سالوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو پہلگام کا فالس آپریشن تھا، اس کے نتیجے میں تقریباً 3000 سے زائد کشمیریوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ تقریباً 60 گھر بارود کے ڈھیر سے اڑا دیے گئے۔ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو بلیڈ کرنے سے ہندوستان کبھی باز نہیں آئے گا۔ کل ہندوستان نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہمارے بچوں کو بلوچستان میں شہید کیا۔ مجھے اگلے 6 ماہ میں یہاں پہ کوئی زیادہ ہندوستان کی جانب سے امن دکھائی نہیں دیتا۔ شہد کی مکھی کے عالمی دن کی مناسبت سے نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں 5ویں بین الاقوامی بی پولینیشن کنزرویشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا دنیا بھر میں 25 سے زائد بین الاقوامی محققین اور ماہرین نے شرکت کی۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں ہنی بی پولینیشن، تحفظ ماحول اور فصلوں کی بہتر پیداوار سے متعلق جدید تحقیقات اور تجربات کے لیے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں انسانوں سمیت تمام جانداروں کے لیے مکھی کی افزائش کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ بین الاقوامی علمی اجتماع میں آسٹریلیا، امریکہ، جنوبی افریقہ، بھارت، مصر، سری لنکا، ملائیشیا، نیپال، فلپائن اور دیگر ممالک سے ماہرین نے آن لائن اور فزیکل شرکت کی۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ان بی کا اور دوسرے پولینیٹر کا جو رول ہے ایگریکلچر میں، فوڈ سیکورٹی میں، اس کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ شہد کی مکھی تو ہم ایک مکھی سمجھتے ہیں، مگر اس طرح کی 20,000 قسم کی مکھیاں ہیں جو ہماری نیچر میں جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس کو بہتر کرتی ہیں۔ ممالک کے لوگوں کو انٹریکٹ کر کے ان کی جو ریسرچ ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان سے ہمیں نالج ملتی ہے۔ آج ورلڈ ہنی بی کا ڈے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم نے یہ پروڈکٹ بنائے ہیں۔ اس کے اندر نٹس جیسے بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ ہم نے مکس کر کے ہنی کی ایز اے بائنڈنگ کو یوز کیا۔ کانفرنس کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر مدثر علی نے شہد کی مکھیوں کے تحفظ، زرعی پیداوار میں ان کے کردار، موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملیوں پر طلباء و طالبات کو بھی آگاہ کیا۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سمبابا میں نہر عباسیہ لنک میں بڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کے باعث نہر کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے مکان اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ مکانی افراد کا کہنا ہے کہ اگر شگاف بر وقت پر نہ کیا گیا تو علاقے میں جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں، پولیس، تھانہ کوٹ سمبابا اور متعلقہ محکموں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ شگاف بند کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔